ابھی کل ایک صاحب کا ویڈیو یوٹیوب پر کوئی ہم کو دکھانے لگا، کوئی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے صاحب آج تک آپ نے مسئلہ سنا ہے کہ جمعہ پڑھنا فرض ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جمعہ چھوڑنا بھی فرض ہے۔ پھر مولوی صاحب نے اپنے کسی بڑے عالم کی کتاب کھول کے فتویٰ پڑھا کہ فلاں فلاں مسلک کا عالم اگر جمعہ کی نماز پڑھا رہا ہے تو آپ جمعہ چھوڑ دیجئے، جمعہ مت پڑھیے، آپ اپنے گھر میں ظہر پڑھ لیجئے، جمعہ کا چھوڑ دینا فرض ہے آپ کو۔ اس طریقے کے نفرت آمیز فتوے ایک ایسے دور میں جب ہمارے خون کی سیاست ہو رہی ہے، ہماری جان و مال کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ایک ایسے دور میں میرے بھائیوں مسلکی شدت اور یہ تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ اختلافات ہیں ہماری امت میں، ہماری قوم میں، ان اختلافات کو اس طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے صحابہ کرام نے اپنے آپس کے اختلافات کو حل کیا۔ صحابہ کرام کے بیچ میں بھی اختلاف تھا، تعصب نہیں تھا، ان کے درمیان بھی اختلاف تھا، لیکن سامنے دلیل آ گئی، سامنے قول پیغمبر آ گیا، سامنے قول رسول آ گیا، آمنا وصدقنا۔ بعض صحابہ کرام نے اپنی غلطیوں کو مانا ہے، جب دوسرے صحابی نے ٹوکا کہ نہیں یہ عمل حدیث کے خلاف ہے، انہوں نے فوراً مانا۔ اختلافات کی شدت کو کم کرو میرے بھائی، ایک دوسرے کے لیے احترام پیدا کرو، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا کرو۔ میں آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے کہا کہ اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ کرام کی نظریں دروازے کی طرف لگ گئی کہ دیکھیں کون آ رہا ہے۔ دیکھا کہ ایک انصاری صحابی وضو کر کے آ رہے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھوں میں جوتا لیے ہوئے، چپل لیے ہوئے، چلے آ رہے ہیں۔ پھر دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی دروازے سے جنتی آنے والا ہے، اور سیم وہی صحابی اسی سچویشن میں وضو کر کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور جوتا لے کے آ رہا ہے۔ 3 دن تک لگاتار ایسا۔ جب نبی کسی صحابی کو لگاتار 3 دن تک جنتی بول رہے تو ظاہر صحابہ کرام تو فوراً یہ جاننے کے لیے بے چین ہو جائیں گے کہ ایسا کون سا خاص کام کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص، وہ کہتے ہیں میں انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے گیا، اور جیسے ہی وہ اپنے گھر میں جانے لگے میں نے سلام کیا اور میں نے کہا بھائی ایک کام تھا۔ کیا کام تھا؟ کہا بھائی میرے باپ سے کچھ جھگڑا ہو گیا ہے میرا، اور میں اپنے گھر میں 3 دن تک نہیں جا سکتا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں 3 دن تک آپ کے ساتھ رہوں، کہ آپ مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دیں گے؟ ہمارے یہاں 3 گھنٹے کے لیے کوئی مہمان آ جائے تو پیشانی پہ بل پڑ جاتا ہے۔ ہماری عورتوں کو جو ہے مہمان کے لیے روٹی زیادہ بنانی پڑے گرمی کے موسم میں تو شوہر کو 4 باتیں سنا دیتا ہے۔ وہ صحابی نے اپنے گھر میں جا کے نہیں پوچھا کہ یہ میرے گھر میں مہمان بن کے رہنا چاہتا ہے، کہا بھائی ٹھیک ہے میرا گھر تیرا گھر ہے، آ جاؤ 3 دن میرے گھر میں رہو۔ 3 دن تک اپنا مہمان بنا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں میں اس انصاری صحابی کے گھر میں 3 دن تک رہا، میں نے بہت غور کیا، بہت جانچ پڑتال کی، مجھے کوئی خاص عمل ان کا نظر نہیں آیا۔ ہم نماز پڑھتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے، ہم قرآن پڑھتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے، ہم اللہ کا ذکر کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے۔ بولے وہ رات میں تہجد بھی نہیں پڑھتے تھے، رات میں آرام سے سوتے تھے کیونکہ دن میں بہت محنت مزدوری کرتے تھے، رات میں جب سونے لگتے تھے اور نیند جب کھلتی تھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، بس یہ چیز۔ بولے جب 3 دن گزر گیا میں نے کہا اے میرے انصاری بھائی، نہ تو میرے باپ سے کوئی جھگڑا ہوا تھا اور نہ میں اپنے گھر میں 3 دن تک نہ رہنے کی میں نے کوئی بات کی، میں اللہ کے پیارے نبی سے میں نے سنا ہے کہ آپ جنتی ہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیوں آپ کو جنتی کہا ہے، لیکن مجھے 3 دن کے اندر ایسا کوئی عمل نظر نہیں آیا، اب آپ بتا دیجئے کہ ایسا کون سا عمل ہے۔ انصاری صحابی بولے اے عبداللہ بن عمرو، میرے اندر کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، جو ہے وہ تم دیکھ چکے ہو، ہاں لیکن ایک چیز میرے اندر ہے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ مقام دیا ہو۔ فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے دھوکہ دھڑی نہیں رکھتا، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے دھوکہ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے۔
ولا احسد احدا علی نعمت، اور اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہے میں کسی سے حسد نہیں کرتا، کسی سے جلن نہیں کرتا، نہ حسد ہے میرے دل میں نہ دھوکہ دھڑی ہے میرے دل میں، یہ دو چیز ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا بس یہی بات ہے جس کی وجہ سے تم کو یہ مقام۔ میرے بھائیوں، دل کو کینے سے دور کرو، دل کو کپٹ سے دور کرو، دل کو حسد سے دور کرو، دل میں ایک دوسرے کا احترام پیدا کرو، ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھو، ایک دوسرے کے لیے دل میں گنجائش پیدا کرو۔ ٹھیک ہے اختلافات ہیں، دائرے میں رہ کر کے، ادب کے دائرے میں رہ کر کے، تمیز کے دائرے میں رہ کر کے آپ اختلافی مسائل پر گفتگو کر سکتے ہیں، بیٹھ کر کے ان کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں ہوتا، اختلاف کا مطلب لڑائی نہیں ہوتا، اختلاف کا مطلب ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہیں ہوتا۔ اس طریقے کی فتوے بازی سے پرہیز کریں۔ آج یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ان باتوں کی کمی ہے۔ یہ چند مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں گلے کو لے کر کے بہت پریشان ہوں۔ گلا جو ہے، جو آواز میری طبعی طور پہ، فطری طور پہ جو آواز رہتی ہے، اس آواز میں تقریر کرنے میں مشکل آ رہی ہے۔ دوا علاج چل رہا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ گلے کو آرام نہیں ملنا ہے، ڈیلی کہیں نہ کہیں پروگرام ہو رہا ہے اور اس وجہ سے یہ مسئلہ اور بڑھ رہا ہے۔ گلے کی خرابی کے باوجود یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے، اس امید کے ساتھ کہ ہم صرف سنیں گے نہیں بلکہ عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کی اصلاح فرمائے۔ ہماری ماں بہنوں کے اندر اور ہمارے نوجوانوں کے اندر جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، اللہ اس کی ہم سب کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو آج کے اس پروگرام کو جن بھائیوں نے رچایا ہے، منعقد کیا ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو، سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔